أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 265 ہے، 265 سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 121، 122 اور 123۔ لفظی معنی دیکھیے، وَإِذْ اور جب، غدوتا آپ صبح کو نکلے، من اہلک اپنے گھر والوں کے پاس سے، تبوئو آپ بٹھاتے تھے، المؤمنین مومنوں کو، مقاعدہ مورچوں پر، للقتال لڑائی کے لیے، واللہ اور اللہ، سمیع خوب سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اذ ہمت جب ارادہ کیا، طائفتانی 2 گروہوں نے، منکم تم میں سے، کہ ان تفشلا کہ وہ بزدلی کریں، واللہ حالانکہ اللہ، ولیہما ان دونوں کا دوست تھا، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون مومن۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نصرکم اللہ اللہ نے تمہاری مدد کی، ببدر بدر میں، وانتم جبکہ تم اذلہ کمزور تھے، فاتقوا اللہ پس تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور ساری چیزوں سے باخبر ہے۔ جب تمہیں میں کے 2 گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ بزرگان محترم، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مشہور جنگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تاریخ اسلام کی 2 مشہور جنگیں، جنگ بدر اور جنگ احد۔ یہاں بہت اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کچھ جھلکیاں بتائی ہیں، تاہم مفسرین نے ان 3 آیات کی روشنی میں جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، مکہ کے مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ مکہ مکرمہ کے ان دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں بھی چین سے رہنے نہ دیا۔ کئی مرتبہ جنگ کی نوبت آئی، تاہم ان تمام جنگوں میں 2 جنگیں بڑی اور تاریخی ہیں، جنگ احد اور جنگ بدر۔
ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان مبارک میں بدر کے مقام پر مکے کے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں مکے کے 70 نامور ہلاک ہوئے اور 70 نامور لوگ گرفتار بھی ہوئے۔ مشرکین کی اس شکست کی وجہ سے ان میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، اور انہوں نے عہد کیا مشرکین مکہ نے کہ جب تک بدلہ نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چنانچہ ہجرت کے تیسرے سال مکے کے بہت سے قبیلوں نے مل کر چڑھائی کے ارادے سے مدینے کا رخ کیا، اور احد پہاڑ کے قریب 3000 کا لشکر ہتھیاروں کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور 1000 افراد کے ساتھ مدینے سے باہر تشریف لائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کے ساتھ مدینے کی طرف واپس لوٹ کر آ گیا۔ اب صرف 700 صحابہ کرام باقی رہے۔ ادھر 700 صحابہ کرام ہیں اور 3000 کا لشکر ہے، اور وہ بھی ہتھیاروں سے لیس۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اقدام کیا، اور سب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود ہی صفوں کی ترتیب دی، سب بندی ہوئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو علم دیا، جنگ کا جھنڈا دیا۔ حضرت زبیر ابن عوام کو رسالے کا افسر مقرر کیا، اور احد پہاڑ کی پیٹھ کی جانب چونکہ دشمنوں کی طرف سے حملے کا زیادہ اندیشہ تھا، اس لیے تیر انداز کے جو ماہر افراد تھے ان میں سے 50 افراد کو متعین کیا، اور ان 50 افراد کو اس احد کے اس پیٹ کی جانب بٹھا دیا، اور یہ تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہاں سے کسی بھی صورت میں تمہیں ہٹنا نہیں ہے، یہی تمہیں اسی ٹیلے پر تمہیں حفاظت کرتے بیٹھنا ہے کہ کہیں دشمن تم پر حملہ نہ کرے۔ جنگ ہوئی، اور جنگ میں جب کفار بھاگنے لگے اور مسلمانوں کا غلبہ ہونے لگا، تو یہ لوگ یہ سمجھ کر کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، مال غنیمت کی طرف لپ کے، اور جن 50 افراد کو وہاں پر بٹھا دیا گیا تھا وہ 50 افراد اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اور جنگ کا پاسا اس طرح وہاں پر پلٹا کہ دشمنوں نے جب دیکھا کہ اس ٹیلے پر کوئی نہیں ہے، اسی جانب سے انہوں نے پھر سے حملہ کیا۔ اس طرح جو جیت کی طرف جا رہے تھے، فتح کی طرف، وہ شکست کی طرف پلٹ گیا۔ ظاہر ہے کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کام نہیں ہوا تھا، اور تھوڑی سی غفلت یہاں پر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ برآمد ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے جو تھوڑا سا بزدلی کا شکار ہو گئے تھے، قبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور قبیلہ خزرج کے بنی سلمہ۔ یہ دونوں جماعتیں جو ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی اپنے 700 آدمیوں کو لے کر واپس ہو رہا ہے، تو ان 2 قبیلوں کے لوگوں کے اندر بھی کچھ بزدلی سی آ گئی تھی، مایوسی بھی آ گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ چنانچہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دونوں جنگوں کی طرف کی جھلکیوں کا اشارہ کیا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ پیغمبر اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ آپ اپنے گھر والوں کے پاس سے نکل کر صبح کے وقت میں آپ آئے اور مورچوں کو آپ سنبھال رہے تھے، مورچے اور لڑائی کے لیے تیار کرتے مورچے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے منظر کو دیکھ بھی رہا تھا، جان بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا حالات کو۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ عبداللہ ابن ابی کے 300 افراد کو لے کر واپس لوٹنے کی وجہ سے تھوڑی سی کھلبلی مچ گئی تھی، اور 2 قبیلوں کے لوگوں نے وہاں پر اپنی تھوڑی سی بزدلی کا اظہار کیا تھا، حالانکہ انہیں چاہیے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دوست ہے، نگہبان ہے، اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر ایسے موقعوں پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے کہ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی، جبکہ تم کمزور تھے، 313 تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی فرشتوں کے ذریعے۔ فاتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو ہر حالت میں۔ ان آیات سے اس بات کا سبق ہم سب کو ملتا ہے کہ حالات جب بھی آئیں، جتنے بھی یہ گمبھیر ہوں، لیکن ہمارے ساتھ تو اللہ کی ذات موجود ہے۔
ایک مومن اور مسلمان کا ایمان و یقین امن کی حالت میں بھی ہونا چاہیے، جنگ کے حالت میں بھی ہونا چاہیے، موافق حالات میں بھی ہونا چاہیے، ناموافق حالات میں بھی ہونا چاہیے، تیز آندھی کے وقت میں بھی ہونا چاہیے، طوفان کے وقت میں بھی ہونا چاہیے، زلزلہ بھی آ جائے تو اس کے ایمان میں تزلزل نہیں آنا چاہیے۔ ایک مومن کو اللہ پر بھروسہ رکھنا اور پھر اسی سے ڈرنا چاہیے، یہی مومن کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لا إله إلا الله